الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن سلمان رضي الله عنه قال نهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار رواہ مسلم. معزز حاضرین، ہم لوگوں کا آخری درس وہ مقامات جہاں استنجا کرنا منع ہے، اس میں سے تقریباً 6 مقامات ہم جانے تھے. ایک راستے میں جہاں پر لوگوں کا گزر ہوتا ہے، نمبر 2 سائے دان کی جگہ، نمبر 3 ٹھہرے ہوئے پانی میں، نمبر 4 حمام میں اس شرط کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ اگر ضرورت آ گئی اور پانی جانے کا راستہ ہو تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح بلوں وغیرہ میں، سانپ کی بلوں وغیرہ یا جانوروں کی بلوں میں گھر جو بنائے جاتے ہیں، ایسے مقامات پر استنجا کرنا منع ہے. آج کے درس میں انشاءاللہ استنجا کن چیزوں سے کیا جاتا ہے، استنجا جو صاف کیا جاتا ہے وہ کن چیزوں سے کیا جاتا ہے. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ ہمیں روکا ہے 3 پتھروں سے کم میں استنجا کرنے سے، یعنی استنجا کرنے کے لیے 3 پتھر کم از کم ہونا چاہیے. اگر کسی کے پاس 3 سے زائد پتھر ہو تو طاق عدد کو ملحوظ رکھنا چاہیے. کوئی اپنی طبیعت کے مطابق اور زائد پتھر لینا چاہتا ہے تو طاق عدد کو ملحوظ رکھنا چاہیے. طاق عدد 5 یا 7 وغیرہ سب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، تم میں سے جو کوئی ڈھیلوں سے استنجا کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وطر عدد سے استنجا کریں. تو علماء کرام اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اگر فوقیت، کیونکہ وطر میں یہاں پر ایک کا تو گنجائش نہیں ہے، تو بعض علماء کرام جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ان کے مذہب میں اگر پتھر ایک ہے، اس کے 3 کونی ہیں، اس پتھر کے 3 کونی ہیں تو ایک پتھر سے بھی کافی ہو جائے گا کہتے ہیں. دلیل اسی کو بناتے ہوئے، اسی روایت کو بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو کوئی استنجا کرے اس کو چاہیے کہ وطر عدد میں کرنا چاہیے. تو ایک بھی جو ہے ایک وطر ہے، تو اس لحاظ سے ایک پتھر سے بھی استنجا ہو جاتی ہے. شرط یہ ہے کہ اس کے 3 کور ہو وغیرہ. بہرحال یہ دیکھیے معاملہ تعبدی معاملہ ہے، عبادت کا معاملہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے پانی کے علاوہ جو بھی تعداد، اس پہ ہماری بحث ہوئی ہے، اس مسئلے پر گفتگو ہوئی تھی، جن چیزوں کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفائی کے سلسلے میں جو عددیں بتائے ہیں، تعداد بتائے ہیں، اسی تعداد کو اپنانا یہ عبادت ہے، تعبدی مسئلہ ہے. اس میں نہ ہم قیاس کر سکتے ہیں اور نہ عقل کے گھوڑے دوڑا سکتے ہیں. جیسے ہمیں کہا گیا پانی اگر نہ ہو تو کیا کریں؟ تیمم کریں. تیمم کا طریقہ کار آپ کو وضو سے کچھ بھی کمپیرنگ نہیں ہو سکتا ہے. وضو کا طریقہ ہی الگ ہے، تیمم کا طریقہ ہی الگ ہے. اسی طرح سے آپ کو بتایا گیا ہے کہ مکھی گر گئی تو اس کی صفائی کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ اس کو پھر ڈبا دینا چاہیے. آپ کو بتایا گیا ہے کہ اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ 1 مرتبہ اس میں مٹی سے. تو یہی طریقہ، یہ تعبدی معاملہ ہے. 3 پتھروں سے استنجا کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیے ہیں. اللہ کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمر ب3 احجار، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 پتھروں سے استنجا کرنے کا حکم دیے ہیں. ڈھیلوں کے علاوہ اگر کوئی پانی سے صاف کرتا ہے، ایک طرف ڈھیلے ہیں اور ایک طرف پانی ہے،
تو ظاہر سی بات ہے پانی سے استنجا کرنا یہ افضلیت ہے اور زیادہ پاکی کی بات ہے، زیادہ پاکی کی بات ہے۔ کیسے؟ دلیل کیا ہے اس کی؟ عائشہ رضی اللہ عنہا خواتین سے کہا، عورتوں سے کہا، کیا فرمایا؟ ترمذی کی روایت ہے یہ، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اسے صحیح قرار دیے ہیں۔ کہا کہ مرنا ازواجکن ان یستطیب بالماء فانی استحییہم وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل، کہ تم اپنے شوہروں کو حکم دو کہ وہ پانی سے استنجا کریں، اور میں عورت ہوں، شرماتی ہوں یہ بات کہنے سے، مردوں سے یہ بات کہنے سے میں شرماتی ہوں، لہٰذا جب آپ سے بآسانی یہ میسج جا رہا ہے تو آپ اپنے شوہروں کو حکم دو، آپ اپنے شوہروں کو کہہ دو کہ وہ پانی سے استنجا کریں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک طرف پانی ہو اور ایک طرف پتھر ہو، دونوں میں سے ایک آپشن آ رہا ہے، تو پانی سے کرنا یہ زیادہ افضلیت کی بات ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں ہوتے تو میں اور میرا ہم عمر ایک لڑکا پانی کا ایک برتن اور ایک چھوٹا سا نیزہ لے کر ہمراہ جاتے، پھر اس پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا فرماتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلا آپشن کیا دیکھتے تھے؟ پانی کا ہی آپشن دیکھتے تھے۔ آپ سفر میں ہوتے جہاں پر پانی کا میسر نہیں ہوتا، یا پھر جواز بتانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈھیلوں وغیرہ کا استعمال آپ نے بتایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت انس کی روایت ہمیں واضح کرتی ہے کہ افضلیت کس میں ہے؟ پانی میں ہے۔ اور دوسری دلیل یہ بھی ہے افضلیت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا لازم ہونا، کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اہل قباء سے۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تھی نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ پاک لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی تھی؟ اہل قباء میں۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد تقویٰ کا ذکر کر کے، مسجد تقویٰ یعنی اول مسجد اسسا، پہلی مسجد جو مدینے میں بنائی گئی وہ مسجد تقویٰ، جو تقوی کی بیس پر بنائی گئی مسجد قباء ہے۔ تو وہاں کے اس قبیلے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن گئے، پوچھا بھائی ایسی کیا خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کی پاکی کے بارے میں محبت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تو اس وقت صحابہ نے فرمایا کہ ہمارا معاملہ جو اللہ تعالیٰ اظہار محبت کیے ہیں، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ڈیلوں کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ پانی سے استنجا کرتے ہیں، پانی سے صاف کرتے ہیں۔ تو دیکھیں ڈھیلے کم از کم 3 ہو، 3 ڈھیلے سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر کسی کے پاس راستہ ہی نہیں نکل رہا ہے تو 2 ڈھیلے بھی اقل مدت، یعنی ایسا آدمی جو اضطرار 3 ڈھیلے نہیں مل رہے ہیں، صرف 2 ہی ڈھیلے ملے ہیں، تو اس سے بھی 2 ڈھیلوں سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ شرعی نظر میں 2 ڈھیلوں سے بھی پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی سے ڈھیلے منگوائے تھے، تو 2 ڈھیلے اور ایک گوبر لے کر آئے تھے سوکھا ہوا، تو یا پھر کچھ اور، اللہ حدیث مجھے اس طرح سے یاد آ رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھینک دیا اور 2 ڈھیلے لے کر چلے گئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کم از کم جس کے پاس 3 نہیں ہیں تو 2 سے بھی ہو جاتا ہے، مگر جو عامی حکم ہے وہ کیا ہے؟ عام حکم اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 ڈھیلوں سے۔ یہ دلیل جو میں قباء کی ذکر کر رہا تھا، یہ پانی سے استنجا کرنے کی افضلیت اس میں بتائی گئی ہے۔ اب ڈھیلوں کے بعد الگ سے پانی کا استعمال کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی ڈھیلوں سے صفائی کر لیں، شرعی نقطہ نظر سے الگ سے پھر پانی کا استعمال کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ کر لیتا ہے تو اس کا معاملہ، زیادہ پاکی کی بات ہے، اس کا معاملہ۔ شرعی نقطہ نظر سے اور شریعت کی نظر میں اس کی پاکی تو
ہو گئی۔ اسی طرح سے ڈھیلوں وغیرہ پر قیاس کرتے ہوئے آج کے دور میں ٹشو پیپر آتا ہے۔ اگر کسی کے پاس میسر نہ ہو تو کیا وہ ٹشو پیپر سے استنجا کر سکتا ہے؟ تو تقریباً سعودی علماء اکرام کا فتویٰ بھی ہے اس سلسلے میں، فتویٰ اللجنہ الدائمہ للبحوث الاسلامیہ والافتاء، اس میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 107 میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ سابقہ احادیث سے ڈھیلے کا استعمال کرنے کا ذکر ہے، تو آج کل ٹشو پیپر اس کے قائم مقام ہے۔ کیا قائم مقام ہے؟ ٹشو پیپر اس کے قائم مقام ہے، تو لہٰذا اگر کوئی آدمی بوقت ضرورت وہ میسر نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ مقصود کیا ہے؟ پاکی ہے، مقصود پاکی ہے، تو صرف ڈھیلے سے ہی کرنا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جن چیزوں سے نہیں کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الگ کر دیا۔ ہڈی آئی، ہڈی کو الگ کیا، گوبر آئی، اس کو الگ کیا، کوئلہ آیا، کوئلے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ کیا، کیونکہ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ استعمال کی چیزیں ہیں۔ اس سے ہٹ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیلوں کو ترجیح دی۔ تو آج کے دور میں علماء اکرام کا باقاعدہ طور پر اس سلسلے میں فتویٰ ہے کہ ٹشو پیپر یا اسی طرح ایسے اوراق، ایسے پیپرز جس سے صفائی ہو سکتی ہے، گنجائش ہے، تو اس سے استنجا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس چیز کے بھی ایسی چیز جس سے استنجا صاف ہو جائے، اور اس سلسلے میں بھی اگر کوئی صاف کر رہے ہیں تو اس میں بھی طاق عدد کو ملحوظ رکھنا چاہیے، جو پچھلی حدیث ڈھیلوں کے سلسلے میں ہے۔ طاق عدد کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس سے استنجا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں جن چیزوں سے استنجا کرنے سے منع کیا گیا ہے اس کی حکمت کیا ہے، کیوں منع کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ العزیز اس کو سامنے رکھ کر کے کل کے درس میں واضح کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام میں جو بتائے گئے آداب قضاء حاجات سے جو متعلق ہیں انہیں ان آداب کو اپنانے کی اور پاکی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔